بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہ ہمارا عظیم وطن جو ہے یہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مسر برلاس صاحب، آج وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دیامر بھاشا ڈیم بنانے کا فیصلہ 40 سال پہلے ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں بنایا گیا، اور نہیں بنایا گیا تو عوام پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، مہنگی بجلی لائی گئی اور مہنگی بجلی سے لوگوں کا جینا نڈھال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جہاں انصاف ہوتا ہے تو قومیں ظلم سے آزاد ہو جاتی ہیں، اور بھی انہوں نے اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک ایسے بیان کا جائزہ لیں گے جو 1 ارب روپے کا پڑا، اتنا مہنگا بیان جو فہم و فراست اور تدبر سے بھرپور تھا، اور اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں، اپوزیشن کے والے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں فہم و فراست نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اچھی گفتگو نہیں کی جاتی۔ اگر ایک وزیر کا ایک بیان 1 ارب روپے کی قیمت رکھتا ہے تو اگر باقی بول پڑے تو کیا ہوگا، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر موبائل فون اور ٹیلی کام کمپنیاں عوام کے لیے درد سر بن چکی ہیں، ان کے خلاف عوام نے PTA کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے، اور ان غیر معمولی اضافہ ہوا ہے ان شکایات میں، اور ان شکایات میں PTCL کا پہلا نمبر ہے، جبکہ موبائل فون کمپنیوں میں ٹیلی نار اس کا پہلا نمبر ہے، 30,294 شکایات، اور PTCL کا ویسے لینڈ لائن کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پہ جیس، اور تیسرے نمبر پہ وارد۔ باقی کمپنیوں کے حوالے سے بھی راوی کوئی چین نہیں لکھتا، ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا آج کا خطاب بڑا وین سے بھرپور، انہوں نے دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے گفتگو کی، گئے ہوئے تھے چلاس۔ پہلے اوورآل ان کی گفتگو کا محاکمہ کیجئے، پھر ہم انفرادی باتوں پہ جائیں گے۔ دیکھیے علی رضا الوی صاحب، ہم اکثر یہ پروگرام میں بات کرتے ہیں جی کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب 60 کی دہائی میں پاکستان نے خاص طور پر ڈیمز جو بنے تو کوئی 7 ڈیم جو بنے، اس میں کشمیر میں ڈیم منگلہ بنا، یہاں خیبر پختونخوا میں 2 ڈیم بنے، پھر کراچی کے پاس 2 ڈیم بنے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ 60 کی دہائی ایسی تھی جس میں پاکستان میں انڈسٹری بھی لگتی رہی، پاکستان تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا۔ صحیح ہے۔ پاکستان کے 5 سالہ منصوبوں سے مستفید ہو کے ملیشیا، سنگاپور، کوریا یہ ملک آگے بڑھے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پھر 50 سال ہو گئے ہیں، کوئی ڈیم نہیں بن سکا۔ صحیح ہے۔ اب آج انہوں نے یہ جو بات کی وزیر اعظم نے کہ 40 سال پہلے یہ منصوبہ بنا تھا تو ڈیم نہیں بن سکا، کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے اس کے نقصانات ملک کو ہوئے۔ ایک ایسا ملک جس میں پانی کی کمی ہے، اور ایک ایسا ملک جس میں پانی آتا ہے اور وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، ہماری ظاہر بنجر زمینوں کو سیراب نہیں کر پاتا۔ اس سے بھی ہٹ کے ایک ڈیم جو ہے وہ 60 سال پہلے اس کی منصوبہ بندی ہوئی تھی، کالا باغ ڈیم۔ کالا باغ ڈیم بالکل صحیح ہے، اور وہ قدرتی ڈیم بنا ہوا ہے جو ہماری سیاست کی نظر ہو گئے۔ پچھلے دنوں ہم گئے بھی تھے وہاں دریائے سندھ میں، یس بالکل، کشتی پہ رہے، جی ہاں، دیکھتے رہے جی وہ ہاں، ساری ساری صورتحال کو اور وہ کتنا خوبصورت ویو ہے، قدرتی طور پہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے ساری، آپ کے وہاں اوپر صرف آپ کو محنت بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب دیواریں بنی ہوئی ہیں، قدرتی ڈیم بنا ہوا ہے، لیکن یہ سیاست کی نظر ہوا۔ اب اس میں دیکھیے ہمارا جو دشمن ملک بھارت ہے، اس کا بھی کردار ہے۔ وہ پاکستان سے ایسے لوگوں کو خریدتا ہے۔ یہ دکھ سے بات کرنا پڑتی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ دانشوروں میں بھی خریدے گئے، سیاستدانوں میں بھی خریدے گئے، جو سول سوسائٹی ہے اس میں سے بھی خریدے گئے، جو پاکستان میں ڈیمز کی مخالفت کرتے رہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر یہ ڈیم بن جاتے تو آج نہ بجلی مہنگی ہوتی بلکہ پاکستان بجلی ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوتا۔ صحیح بات، بالکل صحیح، اور ہماری لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ سیراب ہو رہی ہے، بنجر نہ پڑی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے بہت فائدے ہیں۔
اور جن صوبوں کو دیکھیے اعتراض تھا اس پہ کالا باغ ڈیم پہ بھی، اس میں سندھ کا پانی جو ہے وہ 30% بڑھنا تھا، خیبر پختونخوا کا پانی 22% بڑھنا تھا، بلوچستان کو بھی پانی ملنا تھا، تو پنجاب کے حصے میں بھی کچھ آنا تھا، لیکن زیادہ سندھ کے حصے میں جانا تھا 30%۔ اب یہ جو ہمارے دوست ہیں، پتہ نہیں یہ کس کے اشارے پر یا بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈیم کی اتنی مخالفت کی کہ پاکستان ایک بڑے ڈیم سے محروم رہا۔ جی ہاں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو آ کے اس معاہدے پہ، اس منصوبے پہ سوچنا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی بس یہ ختم ہو گیا ہے، وہ ANP سے اتحاد کے چکر میں اور وہاں سارے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اور لیکن یہ اب چھوڑا، جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی 93 میں، اس وقت انہوں نے ڈاکٹر شیر افغان مرحوم کی ڈیوٹی لگائی، اور بینظیر بھٹو شہید نے ایک کوشش کی کہ اس کا نام بدل کے قائل کر لیا جائے، تو خیر انہوں نے کچھ قائل بھی کیا، اور انڈس ڈیم کے حوالے سے اس کا نام یعنی انڈس ڈیم رکھ دیا جائے، تو پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب چیزیں فائنلائز ہونے لگتی ہیں حکومت چلی جاتی تھی، پاکستان میں یہ بھی تماشا رہا۔ اچھا، حالانکہ مظہر برلاس صاحب، ترقی بات یاد رکھیے گا، قطع کلامی ماں ہونا تو یہ چاہیے، اور بہت سارے دنیا میں یہ ہوتا ہے، جو ترقی یافتہ ورڈ ہے، کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے بھائی، وہ اسٹیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا منصوبہ ہوتا ہے، قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک حکومت ختم ہوئی اور دوسری آ گئی تو ان کی شکل ان کو پسند نہیں تو انہوں نے منصوبہ روک دیا، اس پہ جو بلین آف روپیز لگے ہوئے ہیں وہ بس پڑے رہیں، ضائع ہو جائیں، قوم کا پیسے کی پرواہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں علوی صاحب اتنی چھوٹی سوچ ہے لوگوں میں، تختیوں پہ لڑتے ہیں، ایسے میرے نام کی تختی لگی ہے کہ اس کے نام کی تختی۔ یہ جو بات آپ نے کی، مجھے اس سے یاد آ گیا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے ایک ہاسپٹل شروع کیا بہت بڑا، جی جی، دل کے امراض کے حوالے سے، اور حالانکہ وہ گجرات کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا ایسی جگہ پر بنائیں کہ اس کا فائدہ مختلف علاقوں کو ہو، گریٹ، یعنی منڈی بہاؤدین کو بھی ہو، حافظ آباد ڈسٹرکٹ کو بھی ہو، گجرانوالہ کو بھی ہو، سیالکوٹ کو بھی ہو، نارووال کو بھی اور گجرات کو بھی، صحیح، یعنی پورے ڈویژن گجرانوالہ کو کا فائدہ ہو، میکسیمم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے ایک مرکزی جگہ چنی، وزیر آباد، بالکل مرکز ہے، صحیح جگہ انہوں نے چنی، تو وہ ہسپتال بن گیا۔ اب اس پہ کام شروع ہونا تھا تو پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، وہ ہسپتال ڈھانچہ کا ڈھانچہ کھڑا رہا، محض اس لیے کام نہیں شروع ہو سکا کہ یہ پرویز الہی نے شروع کیا تھا۔ آپ نے تو برلا صاحب تھوڑی ذرا پرے کی بات کی، میں ادھر کی نزدیک ترین کر دوں، حالانکہ اس میں ہمارا خون بھی شامل ہوا کہ ہمارے روڈ کے پیسے کاٹ کے نواز شریف صاحب نے ادھر لگا دیے۔ یہ جو G13 والے روڈ پہ میٹرو بنانے والی بات تھی، اس حکومت نے آ کے اس کام پہ اس کو روک دیا، ورنہ شاید وہ اب تک شروع بھی ہو چکا ہوتا، کسی نہ کسی کا تو بھلا ہوتا، اور وہ بلڈنگز بنی پڑی ہیں، وہ سڑک درمیان میں بنی پڑی ہے، سیپریشن ہو چکی ہے، اربوں روپے لگ چکے ہیں، لیکن وہ پیسہ ملک کا ضائع ہو گیا، کام آگے کوئی نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں نا، یہ کمشنوں کے چکر میں ہمارا جو طبقہ اقتدار ہے وہ کون سے بے تکے منصوبے شروع کر دیتے ہیں، یعنی اسلام آباد ایئرپورٹ کو میٹرو کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے بھائی، کون سے یہاں اتنے جہاز اتر رہے ہیں اور کون سی ادھر فیکٹریاں ہیں کہ لوگ میٹرو پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے اس میں جو بندہ جہاز پہ جانا افورڈ کرتا ہے، وہ میٹرو پہ تو کیا وہ گھر سے پہلے ٹیکسی لے کر آئے گا میٹرو کے سٹاپ پر، اور پھر 2 بریف کیس جو ہے وہ ہانکتا ہوا میٹرو میں بیٹھے گا؟ اور اس طرح کا کام تو نہیں ہوگا، صحیح ہے، اور پھر وہ جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بے تکے منصوبے تھے۔ لیکن اسی طرح بسات احترام یہ بات ٹھیک ہے جی، بے تکا منصوبہ، آپ کی بات سے میں اتفاق کر لیتا ہوں، لیکن آپ 10 ارب کی بسیں لیتے، لیکن جب پیسہ لگ گیا، منصوبہ ہو گیا شروع، غلط تھا ٹھیک تھا، ایک علیحدہ پوری ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر،
اور ابھی وہ پیسہ تو واپس نہیں ہو سکتا، قوم کا وہ پیسہ تو واپس نہیں آ سکتا، وہ جگہ بھی آکوپائڈ ہے، وہ روڈ بھی درمیان میں بڑی پڑی ہے، سائڈوں پہ لوہے کے جنگلے بھی لگ چکے ہیں، اب اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب سن لیں، جی میں پھر کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ جتنے منصوبے ہیں میٹرو کے یہ سبسڈائز کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے باقی اضلاع کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کے پیسے راولپنڈی، لاہور اور ملتان پہ لگا رہے ہیں؟ مثلا ملتان میں میٹرو بنانے کی توقع ہی نہیں تھی، ملتان اتنا بڑا شہر بھی نہیں، پھر ایک خانے وال روڈ ہے جو مرکزی روڈ ہے وہاں کی، تو وہاں آپ نے یوسف رضا گیلانی نے اوور ہیڈ برج بنا دیے تھے، بہت ترقی ہو گئی تھی۔ وہاں آپ کوئی 1 ارب کی بسیں ڈال دیتے تو پورے ملتان میں وہ فری چلتی اور لوگوں کا، اسی طرح پنڈی میں آپ بسیں چلا دیتے، کم خرچ بالا نشیں ہو جاتا۔ صحیح بات۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھیے ہمارے جو باقی اضلاع ہیں، کیا وہ ان 3 اضلاع کی قیمت ادا کریں؟ کیا جو بندہ جیلم کا ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کے فنڈز ہم پنڈی میں لگا دیں؟ یا جو بندہ بکھر لیا کا ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے فنڈز ہم لگا دیں ملتان میں؟ اور جو بندہ ساہیوال یا سرگودا کا رہنے والا ہے یا گجرانوالا، اوکاڑا یا سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے پیسے ہم لاہور پہ لگا دیں؟ یہ بات درست ہے۔ اور پھر یہ مستقل ہے، چوگا ڈالتے جاؤ، یہ وہ بھینس ہے جو ونڈا پاندے جاؤ اب بس۔ تو ویسے بھی بند پڑی ہوئی ہے، اس کا پتہ نہیں تنخواہیں کہاں سے دی جا رہی ہوں گی آج کل یہ کورونا کی وجہ سے۔ حضور دنیا میں لیکن جب پیسہ جو ڈمپ ہو گیا ہے اس کا کیا کریں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ ایسے منصوبے شروع کرتے ہیں جن میں پیداواری صلاحیت ہوتی ہے۔ ان منصوبوں میں مجھے بتائیے کہ کوئی پیداواری صلاحیت ہے؟ بالکل نہیں۔ جو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں نا یہ منصوبے، جو لوگ ذلیل و خوار ہو کے آتے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب، یہ فیض آباد تک لوگوں کو جو ذلیل و خوار اور رسوا ہونا پڑتا تھا یہ ویگنو والوں کے ہاتھوں، صدر سے آپ بیٹھے ہیں دھکا مار کے پرے پھینک دیتے تھے، فیض آباد تک جڑ سے لے جا سہیں، اسلام آباد نہیں لے جا سہیں۔ اس میں میں نے حل بتایا، تو یہ عزت اور آبرو مندانہ کام شروع کیا نا۔ آپ بسیں ڈال دیتے، میٹرو سڑکیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو۔ یہ بات آپ 10 ارب کی بسیں ڈال دیتے پورے پنجاب کے شہروں میں، بالکل صحیح۔ اور باقی پیسہ جو تھا آپ اس میں جننگ فیکٹریاں بناتے، ٹیکسٹائل ملیں سرکاری طور پر بنا دیتے۔ اچھا وہ پیداواری صلاحیت تھی ان میں، ایک تو آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا، دوسرا ان سے کپڑا بنتا اور چیزیں بنتی تو ملک کو فائدہ ہوتا۔ جی نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ اس پہ آگے ڈیٹیل میں چلے گا۔ اب یہ جو ڈیم ہے، ابھی موجودہ دور کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس پہ ہم نے آنا ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم ہے، اس کا فائدہ اس ملک کو ہوگا۔ ہاں جی بالکل، اس سے بجلی بھی بنے گی، بالکل صحیح۔ آپ کی بنجر زمینیں بھی سیراب ہوں گی۔ اسی طرح جو دیکھیے مخالفت برائے مخالفت کی بات نہیں ہے، اس وقت جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو معاشی صورتحال پہ بات کرتے ہیں وہ سب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ صحیح انڈیکیٹر انہوں نے دیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو پچھلا یہ مہینہ ہے یا پچھلا، اس میں جو ترسیل زر ہے جو باہر سے ہمارے اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں انہوں نے زیادہ پیسے بھجوائے ہیں۔ تو اس میں حکومت کا تو کوئی کمال نہیں۔ نہیں حکومت وہ لوگ کورونا سے مر رہے تھے، ان کے رشتہ دار، انہوں نے وہاں سے پیسے بھجوا دیے، کوئی کمال نہیں، لیکن ترسیل زر بہتر ہوئی نا، آپ کے خزانے میں پیسے آئے۔ جی بالکل صحیح۔ اسی طرح ترسیل زر، مظہر اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ترسیل زر کا سلسلہ بہتر ہوا ہے، اور یقیناً یہ بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانیوں نے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو پہلے کی نسبت زیادہ پیسے بھیجے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا کہ ماضی میں
جو سستیاں کی گئیں یا نالائکیاں کی گئیں یا جان بوجھ کے کیا گیا یا سازشیں کی گئیں، ساری صورتحال کا محکمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی ہم آج سزا بھگت رہے ہیں مہنگی بجلی کی صورت میں۔ موجودہ حکومت کے یہ ایک تو معاملہ اچھا ہو گیا، چلیں توانائی کے ایک بہت بڑے منصوبے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سستی بجلی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ موجودہ حکومت کے کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی بڑے مجوزہ منصوبے ہیں، انہیں آپ کیسا دیکھتے ہیں، ان کی کوئی توقعات کیا اچھا جناب، میں ایک عرض کر رہا تھا جی کہ ایف بی آر نے ہدف سے زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ بالکل کہ اسی شو طرح کر چکے ہیں۔ جو قرضوں کی ادائیگی ہے حکومت نے زیادہ کر دی ہے۔ یہ تو باتیں بہت سی اب اپوزیشن کی آواز میں دب جاتی ہیں نا، سامنے نہیں آتی۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو علاقہ ہے ٹل کوہاٹ، وہاں سے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ملے ہیں، اور یہ ہنگری کی کمپنیاں جس نے نکالے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں آپ گے۔ سنیں تیل تو آپ نے سمندر سے بھی نکالا تھا اور بڑی امیدیں پیدا کی تھیں، وہ اور پھر وہ بند سمندر ہو پہ گیا۔ اس وقت اور بھی مجھے لوگ ڈر قابض تھے لگتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے کہ اتنے بھی کوئی نہیں، کام نہ پہ جائے۔ یہ سمندر نہیں ہے، یہاں اور بیری بیڑے نہیں کھڑے، ادھر کام اور ہے، وہ بھی ہے، وہ نکل آئے گا کسی اور طرح۔ ویسے نا ہمارے ایک چیز ہے، آپ ایک ماننا پڑے گا، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ ہمارے یہ موجودہ اتنی چھلانگیں لگاتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور وہ حکمران اتنی توجہ نہیں دیتے تھے۔ پتہ نہیں اب کتنا بڑا کنواں یہ نہیں، نکل آیا چھلانگیں جو تو پورا دیکھیں وہ جو شہباز پورے ملک شریف کو کو سنبھال لے نہیں، گا، ایک پیٹرول کا کنواں مجھے نہیں سمجھ نہیں، آیا۔ ایک کنواں تو نہیں، زیادہ ذخائر ہیں۔ اچھا، وہ چھلانگیں تو شہباز شریف صاحب لگاتے تھے، چنیوڑ تو سونا مل گیا جی، اور وہ آج تک پتہ نہیں کدھر گئے وہ۔ اور جنہیں دیتے الزام ہے بس اچھا خیر، ایک تو وزیر اعظم پاکستان کی یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی تھی، جی اس کی دنیا نے تعریف بھی کی ہے، تقلید بھی کی ہے، اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بہترین پالیسی تھی کرونا میں۔ دوسرا دیکھیے، بے روزگاری بہت سے ملکوں میں ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں باقی ملکوں سے کم ہوئی ہے۔ جیسے باقی ملکوں سے کم یہاں کرونا سے افراد موت کے منہ میں گئے، اور کرونا کنٹرول بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس دوران جو ایک اچھا کام کیا ہے، یہ چونکہ ہمیں عالمی اداروں سے کوئی چھوٹ ملی 6 ماہ کی 31 دسمبر تک، تو وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک تو سبسڈی دی اربوں، اور دوسرا انہوں نے کہا لوگوں سے بھی وہ گھر بنائیں، اور ان گھروں کی تعمیر سے یہ ہوگا۔ اچھا، بینکوں کو قرضوں کا بھی کہہ دیا، اور جو اس پہ شرح سود ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اب یہ جو کنسٹرکشن کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اس سے وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں نا 40، میں سمجھتا ہوں 80 انڈسٹریز ورکنگ میں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ کی 70 سے 80 انڈسٹریز ورکنگ میں آ جائیں گی تو آپ کے ملک میں روزگار پیدا ہوگا۔ یعنی جن کو 55 سال میں بے روزگار کریں گے وہ پھر ادھر چلے جائیں گے۔ سرکاری ملازمت کی عمر جو کر رہے ہیں 55 سال، ابھی فیصلہ ان کو نہیں ادھر سے ہوا۔ نوکریاں مل جائیں گی، وہ جا کے وہ جو بوڑھا آدمی ہے ڈاکٹر عشرت، وہ تو 2007 سے یہ منصوبہ بندیاں پیش کر رہا ہے، صحیح، وہ اس نوکری کا ایک بہانہ ہے، ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو نہیں سکتا۔ عمل درآمد صحیح ہے، تجویز ہے، عمل درآمد نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ اس لیے کہ ملک میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان کو دے دیا جائے پینشنرز کو، یکدم بندے ریٹائرڈ کر دیے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ IMF کی تو درینہ خواہش یہی ہے نا۔ نہیں، IMF کی خواہش ہو بھی تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور خواہش بھی ہے کہ لوگوں کا ان اچھا، کی اس جیسے میں کہ یہ انکریمنٹ ہے بھی نہیں بڑھانی، یہ بھی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جب کام ہوگا تو معاشرے میں دولت کا جو ہے نا گردش، ریل پیل ہوگی، گردش کرے گی دولت، صحیح ہو گیا، ہر ایک کو جو ایک کاروبار چمک جائیں گے لوگوں کے، صحیح بات ہے، اور اس سے بہت سی صنعتیں ترقی کریں گی، روزگار بھی ملے گا۔ صحیح، تو دوسرا ہمارا سی پیک جو ہے اس میں بہت سے منصوبے ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا، یہ چند مہینوں کی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، چند مہینوں یہ جو انڈسٹریل زون بن رہے ہیں اس میں لاکھوں نوکریاں ہیں انڈسٹریل زون میں، صحیح ہے، اور کئی زون بن رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑا سا صبر کریں، مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی ہے، ٹھیک ہے، زندگی تنگ ہے، لیکن
اب اسی تنگی میں سے کوئی اندازہ کتنا صبر کر لیں؟ دیکھیے اسی تنگی میں سے نکلنا ہے ہم نے. نہیں بات تو ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ صبر سارا حکمران جو بھی آئے وہ کہتا رہا قوم میں قربانی دے، کہتا گھاس ہوں کھا کہ لیجئے گا، گھاس کھا لیں، یہ کر لیں، پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، ملک کو بےرحمانی کرے ساتھ دیں. اس قوم نے ہمیشہ ساتھ دیا اپنے حکمرانوں کا، 70 سال سے دے رہی ہے. میں اب مزید سمجھتا ہوں کتنا صبر کرے یہ قوم کہ اور کتنی قربانی دے. پاکستان 5 ارب انسانوں کا گیٹ وے ہے. جی پاکستان کے بغیر دنیا کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. بھائی جان آپ کی باتوں پہ یقین. پاکستان یہ جو انڈیکیٹر دے رہے ہیں دنیا کے ادارے دے رہے ہیں بھائی صاحب، میں خود سے نہیں کہہ رہا، آپ بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی اکانومی کے طور پر سامنے آئے اسی گا. لیے تو یہ ماننے پہ 2-4 مجبور ہوں. مہینوں کا قصہ ہے. اللہ خیر کرے. آپ کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. پہیہ تو خیر آپ کا کنسٹرکشن سے چلنا. اور یہ لطفی بات دیکھیں، اس میں پیسہ بہت لوگ نکالیں گے چونکہ اس میں سیاہ دھن سفید ہوگا. یہ بھی تو ایک آپشن ہے نا بھائی میں نے کہ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا ابھی مکان بنایا پیسے کہاں سے آئے. ہلکی سی بات کر کے تو پھر میں نے اگلے بات پہ جانا ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل انڈیکیٹرز بالکل ٹھیک ہیں، عالمی معیشت کے جو بھی رہنما ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، جو معاشی تجزیہ کار ہیں، ان پہ معاشی امور کے ماہرین ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں. اور لیکن ساتھ آپ یہ کہتے ہیں قوم کو تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے. جو میرا سوال ہے، آپ کہتے تھے کہ ہماری کیبنٹ بڑی مختصر ہوگی، اور اس مختصر کیبنٹ میں اس وقت 26 وفاقی وزیر، 4 وزرائے مملکت، 5 ایڈوائزر اور 14 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. ہم آپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ ادھر قربانیاں دیجیے نا، قربانی قوم سے مانگتے ہیں. سنیں یہ میری بات نہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کہا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ میں کیبنٹ مختصر رکھوں گا. اس کا جواب تو وہی دیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے مشیران بے مہار جو ہیں ان کو فارغ کر دیے جائے. صحیح ہے. ویسے ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے اس حوالے سے. صحیح ہے. اور اگست کے پہلے ہفتے میں اس پہ ڈیسیژن ہوگا. تو مجھے آج جو وہاں جملے استعمال ہوئے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ مشیران فارغ ہو جائیں گے. یہ خبر نکلوانی تھی، آپ سے یہ سوال کیا اسی لیے تھا، یہ خبر نکلوانی تھی. اچھا اب ایک اور سیانے مشیر کی بات کرتے ہیں، سیانے وزیر کی بات کرتے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو، بڑے بے وقوف ہیں جو یہ اپوزیشن والے جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں تدبر نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے. ایک جملہ ایک بیان پاکستان کو 1 ارب روپے کا پڑا. ایک جملہ ایک بیان کہ پی آئی اے میں پائلٹ جعلی ہیں، لائسنس جعلی ہیں. اور اس کے بعد یورپی یونین نے بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی پابندی لگا دی ہے. حتیٰ کہ پاکستان سے صومالیہ اور بحرین پوچھتے ہیں اپنے پائلٹس کی وضاحت کرو. میں تو اس بیان کا حامی ہوں، اس لیے حامی ہوں کہ اب جب نئے سرے سے آپ کے پائلٹ سامنے آئیں گے تو دنیا آپ کے پائلٹس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرے گی، اس لیے کہ آپ جعلی ڈگریوں والوں کو نکالتے ہیں. صحیح. میری تو یہ گزارش ہے کہ جس بھی شعبے میں جعلی ڈگریوں والے لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کرو، ان کو سزا بھی دو کہ انہوں نے جعل سازی، جنہوں نے جعلی ڈگریاں دی ہیں ان کے خلاف بات کریں. ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. وہ جو سول ایویشن اتھارٹی کے اس زمانے میں جو افسران بیٹھے تھے ان کی ڈگریوں کے اوپر جن کے دستخط تھے ان تمام لوگوں کو لٹکایا جائے. بالکل لٹکایا جائے. جس نے جعلی ڈگری جاری کی اس کو بھی لٹکایا جائے. بالکل. جس نے جعلی ڈگری پہ بھرتی کی اس کو بھی لٹکایا جائے. جب تک آپ یہ عمل نہیں کریں گے آپ کے ملک میں شعبے ٹھیک نہیں ہو سکتے، محکمے ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھا ہو گیا اس لیے کہ آپ کے ملک کے ادارے بھائی آج نہیں تو کل صاف کریں. اسی لیے پرائم منسٹر نے یہ کہا جب یہ اپوزیشن نے شور مچایا زیادہ کہ یہ جی جعلی ڈگریوں والے کیوں فارغ کر رہے ہیں، بلکہ وہ مشاہد اللہ جو ہے اس نے کہا جی آدھی تنخواہ دے دیں ان کو. اور بھائی کیوں دے دیں آدھی تنخواہ؟ یہ ملک کا خزانہ ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. اور اسی طرح جی ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے رواں سال 196 ارب روپے کا ہدف رکھا تھا، جس کو اس میں سے 100 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو امریکہ کے لیے 12 پروازیں آپریٹ کرنے کی خصوصی اجازت ملی تھی، اور یہ اجازت جن پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں نا یہ لوگ ارشد صاحب پہ، انہوں نے خصوصی ریکویسٹ کر کے ابھی اپریل میں ہی یہ اس کی منظوری لی تھی، اور یہ ابھی یہ بند ہو گیا اس خطاب کے بعد.
اور اس کے علاوہ جناب پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے 23 پروازیں آپریٹ کرتی تھیں، یورپ کے لیے 6 آپریٹ کرتی تھیں، یورپی یونین کی پابندی کی وجہ سے 33 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ حج کی فلائٹس نہیں جا رہی، اس کی وجہ سے 12 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، عمرہ سیزن نہیں لگا، اس کی وجہ سے 22 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ملا کے 100 ارب روپے سے اوپر جا رہی ہیں۔ 196 ارب کا ہدف تھا، 100 ارب کا نقصان ہوگا پی آئی اے کو۔ علی رضا صاحب، ہمارے سیاستدان باتیں بہت کرتے ہیں، ارشد ملک صاحب کا اس میں قصور نہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے ان کے حوالے ایک ایسا محکمہ کر دیا جس میں اوور سٹافنگ ہے۔ میں یہ مثال جو اگلی دینے لگا ہوں یہ نہیں دینا چاہتا تھا، چونکہ ہم ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنے پرائیویٹ ٹی وی چینل ہیں ان میں کتنا سٹاف ہے اور ان کی کوالٹی کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سرکاری ٹی وی ہے وہاں بے تکے جعلی ڈگریوں والے اور ایف اے پاس اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اور اس کی پرفارمنس کیا ہے؟ ہمارے بجلی کے بلوں سے وہ ٹی وی چلتا ہے۔ ایک خبر دے دوں آپ کو، دے نا، انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہے کہ جو ہمارے 35 روپے کٹتے ہیں اور ان میں سے 10 روپے واپڈا لیتے ہیں اور 25 روپے ان کو ملتے ہیں، نئی تجویز فلوٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کے بلوں میں سے 100 روپے کاٹنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سمری چلی گئی ہے، انشاءاللہ منظور نہیں ہوگی لیکن چلی گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سرکاری ٹی وی ہے اس کی مارکیٹنگ والے لوگ کچھ نہیں کرتے؟ وہ حسین حقانی کا ایک چمچہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، خاور اظہر نام کا۔ حالت یہ ہے ہم پیٹتے ہیں دوسروں کے نقشے پہ، اپنے یہ سرکاری ٹی وی نے پاکستان کا ادھورا نقشہ دکھا دیا، 5 بندوں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ سفارش کی ہے کہ ان کو نکال دیں پی آئی او کی سربراہی میں۔ پی آئی او جو کمیٹی کمپلیٹ ہوگی، اب گزارش یہ ہے کہ ان محکموں میں آپ نے اوور سٹافنگ کی۔ اچھا، ریڈیو ہے، جو ایف ایم اور دوسرے ریڈیو ہیں، ایک ایک کمرے میں ریڈیو بنایا ہوا ہے، چل رہا ہے کامیابی سے۔ ادھر جہاز جتنی بلڈنگیں ہیں ریڈیو کی، اتنا سٹاف ہے اور کارکردگی کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی صاحب یہی حال آپ کی پی آئی اے کا ہے، یہی حال آپ کی سٹیل مل کا تھا۔ سٹیل مل تو شکر ہے وہ جان چھوٹی۔ جی بالکل صحیح ہے، جو خسارے میں، جو مسلسل خسارے میں جو ادارے ہیں اور جنہوں نے قومی معیشت پہ ایک بالکل سفید ہاتھی کی طرح بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یا تو ٹھیک کیا جانا چاہیے یا ان کو بیچنا چاہیے، جو اس کے لیے جو بھی بہتر نظام ہو اس کو کیا جانا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے پی آئی اے کی بات ہو رہی تھی اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پی آئی اے کو ممکنہ طور پر اب 100 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ پی آئی اے کو خسارے سے جن لوگوں نے دوچار کیا اور جن کے اوپر الزام ہے کہ جو یونینیں ہیں انہوں نے بڑی تباہی پھیلائی، یہ کہا گیا جی جعلی ڈگریوں والوں نے بہت تباہی پھیلائی، تو اس حوالے سے ہم نے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا ہے رمضان لغاری صاحب سے، جو پیپلز یونٹی کے صدر ہیں۔ رمضان لغاری صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی سر۔ رمضان لغاری صاحب، آپ کے اوپر الزام ہے سیدھی سیدھی بجائے لمبی تمہید کے کہ جناب یہ یونینیں نہ ہوتیں تو پی آئی اے بہت اچھی اڑ رہی تھی، اور اب پی آئی اے کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ یہ وہ پی آئی اے ہے جو پوری دنیا کو پہلے سکھاتی تھی، یہاں سے لوگ جاتے تھے سکھاتے تھے، بہت ساری ایئر لائنوں کو کھڑا کر کے، اب خود ڈوب گئے ہیں، جعلی لائسنس آ گئے ہیں اور جعلی ڈگریاں آئی ہیں اور جعلی ڈگریوں پہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ سر آپ نے ہمیں سننے کی جو بات کی۔ سر دیکھیں، ہمارے ساتھ ایک جو میں ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ہاؤس آف فلور پہ ایک بات کہی کہ جی جو ماضی کے جو سی اوز تھے، کوئی 14-15 سی اوز کا نام لیا کہ ان کو یونینز نے چلنے دے دیا۔ علی صاحب ایک منٹ ذرا سننے والی بات ہے، کیونکہ آپ حق کے سفیر ہیں، آپ اہل قلم ہیں، آپ ہم مزدوروں کی بات عوام تک ہمارا موقف پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں سر، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو یونین کا نام لیتا ہے، یونین آئین کا حصہ ہے، آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ دیکھا کہ یہ مزدوروں کا حق، یہ سرمایہ دار غضب کریں گے، تو انہوں نے آئین میں ہمارا ایک حصہ رکھا۔
اور جو سارا گند اٹھا کے اور یہ ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے علوی صاحب. پہلے میں آپ کو 1 منٹ کی اسٹوری بتاؤں گا کہ یونین کی اتھارٹی کیا ہے. سر یونین انجن نہیں خریدتی, یونین کسی کو نوکری نہیں دے سکتی, یونین ڈائریکٹر نہیں لگ سکتی. یونین کا جو رول ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارا رول رکھا آئین کے اندر کہ جب آپ کے ادارے میں کوئی سرمایہ دار, کوئی جاگیردار جب چوری کرے تو آپ اپنے حقوق کی ایک یونین بنائیں اور ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. دیکھیں سر, ہم نے ماضی میں جب انہوں نے PIA پہ شب خون مارا, دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب نور خان ایئر مارشل کو چارج دیا گیا تو اس دور میں بھی یونین تھی, سیاسی یونین مزدوروں نے اور CO نے مل کے, وہ ایک ایماندار CO تھا, وہ مل کے PIA کو 2 جہازوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں کے دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں لا کے انہوں نے کھڑا کیا. نور خان نے سارا مدعا دیکھیں سر, اب یہ جو چوریاں ہوئی ہیں آپ کھولیں نا, یہ جو 777 خریدے گئے پرویز مشرف کے دور میں, یہ چوری کس نے کی؟ ہم نے خریدے یا پرویز مشرف صاحب نے کرمانی اور امن سعید کے تھرو وہ خریدے جس میں کھربوں روپے کی کرپشن کھائی گئی؟ اور ڈائریکٹر جو انجن خریدتے ہیں یہ سارا دیکھیں سر, ہم مزدور ہیں, یہ ہمارا آواز اس لیے دبانا چاہتے ہیں کہ یہ کھل کے چوری کریں, ان کے خلاف ہم ٹی وی پہ نہ بولیں, ہم سڑکوں پہ نہ آئیں, ہم سر روڈوں پہ بحالت مجبوری نکلتے ہیں. ابھی جو موجودہ CO صاحب آئے ہوئے ہیں ارشد ملک صاحب, یہ جب انہوں نے چارج لیا انہوں نے ہم سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ میں آیا ہوں اور میں آپ کی PIA کو ٹھیک کروں گا. تو سر یہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے علوی صاحب, آپ دیکھیں کہ ایک دن بھی اگر یونین کوئی روڈ پہ آئی ہو, یونین نے ہڑتال کی ہو. اچھا اللہ قاری صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے, آپ نے بالکل ٹھیک جمپ کیا ڈائریکٹ ایئر مارشل نور خان سے آپ ایئر مارشل ارشد ملک پہ آئے. ارشد ملک صاحب سے آپ کو کیا توقعات ہیں, کیا لگتا ہے یہ PIA کو ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیں جی میں کوئی دیکھیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ایسی کرتے ہیں جو ہماری دل کو لگتی ہے, اور اس کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے اس معاملات کے. بھائی ہم نے ان کو اپنی کہا کہ سر آپ اس PIA کو ٹھیک کریں, ہم نے ان کو بتایا کہ سر یہ جو جتنے الزامات ہم پہ لگائے جا رہے ہیں اس کی آپ وضاحت کریں, کیونکہ جو 2 ارب کا سر کہتے ہیں کہ 2 ارب جو ہے نا سیلری جاتی ہے PIA امپلائیز کو, نمبر آف امپلائیز کو. علی صاحب اگر 2 ارب سیلری جا رہی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو سیگریگیٹ کریں. میرے 10,000 لوگوں کو مل رہا ہے 50 کروڑ روپیہ اور 1.5 ارب آپ کو مل رہا ہے آپ کے 2,000 لوگوں کو. تو جو 20-20 لاکھ روپے PIA میں تنخواہ لے رہے ہیں, PIA پہ اصل بوجھ وہ ہے. میرا امپلائی بیچارہ تو 35,000 روپے لیتا ہے سر. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر بجائے کہ آپ صرف 2 ارب کا نام لے کے, کیونکہ کوانٹٹی میری زیادہ ہے تو سارا مدعا آپ مجھ پہ گرا رہے ہیں. چلے بالکل ٹھیک. آخری سوال ان شارٹ, یہ جو جعلی پائلٹ ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں, اس میں کون قصوروار ہے؟ یہ کن لوگوں کو جعلی لائسنس ملے, کیوں ملے, کیسے ملے؟ دیکھیں سر اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان قصوروار ہے, غلام صبر قصوروار ہے. اس میں PIA کو اور PIA اور سول ایشین کے جو قومی ادارے ہیں ان کو اتنی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا. دیکھیں سر ہم جعلی ڈگری کی حمایت نہیں کرتے علوی صاحب. اگر کوئی چور ہے, کوئی جعلی اس کو پکڑو. اگر 260 لوگوں پہ آپ نے, انہوں نے کہا ہے کہ سسپیکٹ ہے, سسپیکٹ کا مطلب ہے مشکوک, شک کی بنیاد پہ آپ نے اتنی ایئر لائن کو دنیا میں ایک ڈوبی ہوئی ایئر لائن کو آپ نے اتنی ساکھ کو نقصان پہنچایا کہ لوگ ابھی ہماری ٹکٹنگ کا جو ریشو تھا وہ سر 60% کم ہو گیا ہے. لوگ ہمارا ٹکٹ نہیں خریدتے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے پیچھے ایک سازش ہو رہی ہے کہ دونوں اداروں کو بدنام کر کے اور ان کو اونے پونے بیچا جائے. اور علوی صاحب میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ واضح کر دیتا ہوں کہ اگر PIA کے کسی SS کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے, ماضی کی طرح بالکل یونٹی میدان میں آئے گی اور اپنی جانوں کا نذرانہ نہ دے گی. کسی حکومت کے نمائندے کو, کسی زلفی بخاری کو ہم PIA کا کوئی بھی SS اونے پونے بیچنے نہیں دیں گے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے خون پسینے سے کمائی کر کے یہ بہت شکریہ, بہت شکریہ رمضان لغاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. خوشاب سے ایک خبر آئی ہے, ہمیں بھجوائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. تو بتایا گیا کہ خوشاب میں مبینہ طور پر نوائی علاقے جلال پور سعیدہ میں اراضی کے تنازع پر 17 سالہ نوجوان سید علی تقی شاہ کو مبینہ طور پر تحریک انصاف کے کارکن منظر بکھر نے اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا, چھریاں مار مار کے. اور ان کی سرپرستی کوئی MNA کر رہے ہیں, کوئی قومی اسمبلی کے کمیٹی کے کسی کے چیئرمین, ہمیں پتہ ہے ان کا نام ابھی ہم نہیں لے رہے, ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا, انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ وہ کر رہے ہیں. اور پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے قاتل کو مبینہ طور پر ابھی تک. اور قاتل جو ہے روپوش ہے. قاتل کی بہت ساری جلسوں کی کوئی تصویریں, بہت ساری ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کی تصویریں, متعلقہ DPO کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے کی کوئی تصویریں ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں وہاں اس پورے علاقے میں. تو انصاف کا قتل عام تو نہیں ہونا چاہیے نا جی. عمران خان صاحب نے تو آج بھی انصاف کی آپ کی اتنی لمبی تمہید کے بعد مختصر سا جواب ہے کہ انصاف کی حکومت ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے
کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، جی خواہ اس کے پیچھے جس کی مرضی سیاسی سفارش ہو اسے گرفتار ہونا چاہیے۔ وہ ایک قاتل ہے، قاتل کا باہر رہنے کا کوئی توق نہیں۔ جی بالکل۔ اور موبائل کمپنیوں کے حوالے سے اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے جی مظہر برلا صاحب، شکایات کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے خلاف 67,926 افراد نے پی ٹی اے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ سب سے زیادہ شکایت پی ٹی سی ایل کے خلاف گئی، اور اس کے علاوہ جو باقی موبائل کمپنیاں ہیں ان میں ٹیلی نار پہلے نمبر پہ رہی۔ ٹیلی نار کے خلاف 30,294 شکایات گئیں، اور اس کے بعد موبیلنک کا دوسرا نمبر آیا موبائل کمپنیوں میں، اس کے خلاف 25,115 شکایات کی گئیں، اور اس کے بعد پھر وارد کا نمبر آتا ہے، اس کے خلاف 12,012 شکایات کی گئیں۔ یہ وہ شکایات ہیں جن لوگوں نے، جن کنزیومرز نے تنگ آ کے پی ٹی اے کا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھگتا ہے نیٹ ورکنگ کے پرابلم، سلو کے پرابلم اور لائن کٹنے کے پرابلم، آواز کے پرابلم، وہ تو ان کی تعداد ہی کتنی ہے پتہ نہیں۔ ایک تو ان کمپنیوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، اس لیے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ قوم کو لوٹتے ہیں اور مہنگی کال فراہم کرتے ہیں، اور پھر ان کا نیٹ ورک بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، کبھی آپ دیکھتے ہیں سگنل اڑ جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، تو کارکردگی ان کی یہ ہے، اور ہزاروں شکایتیں ہیں۔ صحیح۔ تو ہم پی ٹی اے سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو نکیل ڈالیں۔ وہ ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا، صحیح پیسے شیسے ٹیکس ختم، وہ میرا خیال پھر بحال ہو گیا۔ یہ ہوا سے پیسے بناتے ہیں جناب، صحیح ہے، بالکل صحیح، ان کا کچھ نہیں لگتا، صحیح ہے۔ یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے مختلف پیکیجز دے کر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہے، صحیح ہے، تو یہ لوٹ مار کا کھیل بند ہونا چاہیے، بالکل۔ اور حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جی بالکل، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لوٹ مار کا یہ کھیل بند ہونا چاہیے، اور ابھی ہمیں آئندہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح لوٹ مار کر رہی ہیں۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، ہمارے ساتھ رہا کریں، پروگرام دیکھا کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ آج اتنے کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔